بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ کی ایک پریس کانفرنس قریباً ابھی چل رہی ہے، سوالات و جواب شروع ہوئے ہیں۔ سٹننگ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے اپنے کل جو پاسپورٹ ان کو ملا ہے اس کے اوپر کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی جو بریت ہے اس پہ بات کی ہے، اور پھر عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، جامع طریقے سے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں۔ صرف فرق عمران خان صاحب کی جو تقاریر یا پریس کانفرنسز میں اور مریم میں یہ تھا، عمران خان صاحب بدقسمتی سے 90% جھوٹ تھا، اور مریم نواز صاحبہ کے پریسر میں معمولی مبالغہ رائی بھی نہیں تھی۔ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے وہی سنا دیا ہے، جو کچھ ان کے بارے میں مختلف آڈیوز آتی رہی ہیں ان کے بارے میں بتا دیا ہے، ایک ایک چیز کو اجاگر کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی جامع پریس کانفرنس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شریف فیملی میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ واحد ہیں جو کہ مؤثر مقرر ہیں، اور بات کرنے کا ان کو فن آتا ہے، میڈیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا فن آتا ہے، سوالات جوابات نپے تلے جواب دیتی ہیں، اور بڑے اچھے طریقے سے ہر چیز کو ہینڈل کرتے ہیں، جلسوں کی تقاریر کو بھی اور پریس کانفرنسز کو بھی، اور ساتھ جو ہے ٹی وی انٹرویو یا میڈیا کو بھی۔ یہ ایک نیچرل گفٹ ہے، عمران خان میں بھی بہت زیادہ ہے، اور شکر ہے کہ شریف خاندان کے پاس بھی آ گئی، کیونکہ شریف خاندان کے پاس میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، یہ بہرحال میں اکثر کہتا تھا کہ تقریر کے لحاظ سے اور میڈیا کو ہینڈل کرنے کے لحاظ سے یہ گنگوں کی فیملی تھی۔ بہرحال مزہ آ گیا، بڑی کمال کی پریس کانفرنسز تھی، اور ایک ایک بات کا بڑا بفٹنگ جواب دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک جھوٹ کا نیریٹو بنا کے، جو میں پچھلے 6-7-8 مہینے سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے ایک اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک چیز کو اجاگر کیا کر کے جو مراسلہ تھا اس کا ایک ڈھونگ رچا کے لوگوں کو امریکہ کے اور فوج کے خلاف اکسا کے انہوں نے ایک جوش و جذبہ پیدا کیا، اور جب پاکستان کے اندر عوام جب آپ کے پیچھے لگ جائیں، اور اس کے مقابلے میں پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، این پی اور باقی اتحادیوں نے جب حکومت بنائی، تو عمران خان صاحب کے پاس نواز شریف صاحب کا بیانیہ چلا گیا، اور پی ڈی ایم جو ہے بغیر بیانیے کے سامنے آ گئی، ساتھ بڑے سخت فیصلے لینے پڑے۔ عمران خان صاحب کو مزید اس کا فائدہ ہوا کہ انتہائی مہنگائی، وہ جو پاکستان کے اندر تاریخی مہنگائی آئی، ڈالر جو تھا ایک وقت میں تو 240-45 پہ پہنچ گیا تھا، اور سب لگتا تھا کہ 300 پہ کراس کرے گا۔ چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ڈار صاحب آئے ہیں۔ میں چونکہ تھوڑا سا پیسیمسٹک ہوں، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شاید ڈار صاحب سے بھی کنٹرول نہ ہو۔ یوں مجھے لگتا ہے کہ شاید ڈار صاحب اللہ کرے کہ معجزہ ہو جائے، ڈار صاحب سے کنٹرول ہو جائے۔ ابھی تک تو بہت کمال کی پرفارمنس آ رہی ہے، روزانہ 1.5، 2.5، 3 روپے ڈالر نیچے آ رہا ہے۔ اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے آنا چاہیے، کیونکہ اس کے بھی کئی مسائل ہوتے ہیں کہ ڈالر جو ہے اگر یکدم نیچے چلا جائے تو کئی فوری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں 200 سے نیچے لے کے جاؤں گا۔ میرا خیال ہے کہ اندر ان کے شاید اندرون خانہ دل میں ہو کہ وہ 180، 185 تک لے جائیں گے، کم از کم 190 تک آ جائے، اور تیل جو ہے وہ بھی بین الاقوامی سطح پہ 75 تک سٹیبل ہو جائے، یا کم از کم $5-10 اور کم ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ دن تم وہ یاد نہیں آئیں گے جو 2018 میں نواز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے، جس طریقے سے مسلم لیگ کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی، اس سے کم از کم تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے، عمران خان صاحب کے دور حکومت سے بہتر ہو جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے پرسو ٹیکس لگی کے اندر روزانہ اب ان کے ذہن پہ اسحاق ڈار صاحب سوار ہیں، اور صرف اس وجہ سے کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ نے عمران خان صاحب کو اتنا کچھ دیا ہے، نام دیا ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں حسد کرتے ہیں۔ مجھے پہلے بھی لگتا تھا کہ وہ جب سیاست کے اندر آئے تو جو بندہ کامیاب سیاست کر رہا ہوتا تھا ان سے ان کا ایک بغض اور عناد پیدا ہو جاتا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ میرا خیال تھا عمران خان صاحب ان چیزوں سے مبرہ ہو گیا، بالاتر ہو گیا، اور یہ اکثر جو ان کی گالم گلوچ ہوتی ہے، کچھ چیزیں تو ان کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے چیزوں سے، تو ان لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں جن سے خطرہ ہو کہ جی یہ میرے لیے جو جان لیوا ہو سکتی ہیں، یا جن سے حسد ہو۔ آج مریم نواز صاحب نے اچھا کیا ہے کہ ان باتوں کو دہرا دیا ہے جو دہرانے کے قابل نہیں تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز میرا عمران خان صاحب کا نام اتنا لیتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اس کا خامند اس کو چھوڑ نہ دے یا پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اتنا گھٹیا، اتنا مجھے لگتا نہیں تھا اس شخص کے اندر کوئی تعلیم ہے، کجا یہ کہ باہر کی کسی یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے۔ مجھے لگتا تھا یہ کسی
پاکستان کے کسی اجڑ دیہاتی ماحول میں بھی کوئی بندہ اس طرح کی غلیظ بات نہیں کرے گا. جو اس طرح کا بندہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, یورپ کو میں جانتا ہوں, امریکہ کو میں جانتا ہوں, جہاں جہاں سے یہ اس کا قدم گزرتا ہے اس کو یہ جانتا ہے, اور جرمنی کے اور جاپان کے بارڈر بھی ملا جاتا ہے کہ میں جانتا ہوں. بہرحال اس نے ایسی باتیں, گندی باتیں کی. چنانچہ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس کے تو کئی پہلو ہیں, اگر ان میں پڑھ جائیں تو پہلی پریس کانفرنس بھی گھنٹے سے زیادہ کی چلی ہے, تو ہم اس کے اندر کیا ایڈ کریں, مزید اس کو ایڈ کریں گے. ان کی سیلف ایکسپلینیٹری ہے, کاش کہ ان کی پریس کانفرنس جو ہے کہ لوگوں نے پوری سنی اور نہیں سنی تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں, سننے کے قابل ہے. خصوصاً جو لوگ مخالف ہیں وہ تو ضرور سنیں تاکہ پتہ چلے کہ دوسری سائڈ کی سٹوری ہے کیا. ہر انسان کو یہ جستجو رکھنی چاہیے کہ میں اگر سپورٹ کر رہا ہوں پی ڈی ایم کی حکومت کو تو دوسرے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو عمران خان صاحب کو سنو, اور اچھی طرح سنو کہ آیا اس کے اندر کوئی سچ ہے. تو ظاہر ہے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی ایسی چیز کو سپورٹ کو غلط ہے. اور اگر مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس میں اس کو کھنگالے, اگر دیکھیں کہ اس کے اندر وہی باتیں کی ہیں جو عمران خان صاحب کی درائیاں ہیں, تو پھر دیکھیں کہ کس بندے کے ساتھ انہوں نے جو اپنی سپورٹ لینڈ کی ہوئی. میں ان بندوں کی بات کر رہا ہوں جو عمران خان صاحب کے سپورٹ میں دن رات لگے ہوئے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب کا جو آڈیو لیکس ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوئی. اب آڈیو لیکس کے اندر آج پھر کیونکہ جتنے موتری باتیں, ہر طرح کی فیک نیوز بھی آ رہی ہیں. ایک آئی ہے آج جو کہ مجھے لگتا ہی ہے کہ مجھے اس فیک نیوز کی ایک دلچسپی ہوتی ہے, یہ کس کوارٹر سے آ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ خاص قسم کے حلقے جو ہیں, جو سیاسی حلقے شاید نہ ہوں, وہ یہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں. جس میں بتایا کہ جی بشا بی بی جو ہے انہوں نے کسی ان کی آواز میں ریکارڈنگ ہے, فرح گوگی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. مریم نواز صاحب نے فرح گوگی کو بھی آئی نہیں بھولی, کہا کہ اس کو عمران خان صاحب نے اپنے دور میں جہاز میں یہاں سے بھگا دیا تھا فرح گوگی کو. اور یہ عمران خان صاحب کبھی اپنی تقریر میں نہیں کہیں گے کہ فرح گوگی کیوں بھاگی. ہاں یہ ضرور کہا تھا فرح بچاری, ایک تو اس کو بچاری جو ہے نا, بچاری, ارسلان خالد بیٹا, فرح بچاری, یہ سارے, ملک ریاض بیچارہ, اسے 450 کنال دی ہے اور اس کے اوپر خام خواہ $250 ملین تھے, وہ ہم نے ہڑپ کر لیے, ہضم کر لیے. اسے ریاض صاحب نے 450 کنال زمین دے کے عمران خان صاحب کے, اس کی کوئی تردید نہیں کریں گے کسی اس کی. نہ انہوں نے کسی آڈیو کی تردید کی ہے, نہ بشا بی بی کی بیٹے ارسلان خالد سے تھی کہ جو بیٹا غدار کا ٹرینڈ چلاؤ, غدار کا ٹرینڈ چلاؤ, اس کی توجہ ہٹاؤ. فرح بچی سے, اب دیکھیں کتنی جامع سوچ ہے لوگوں کی کہ فرح بچی سے توجہ اٹھاؤ بیٹا, ارسلان بیٹا. اور وہ ارسلان بیٹا آج کل پنجاب میں وزیر میں لگا ہوا ہے آئی ٹی کا, اور عرفہ کریم سینٹر کا انچارج ہے, یعنی کہ دودھ اور چھیچڑوں کی رکھوالی بلی. خیر یہ پرانا ان کا خوش قسمت ہے عمران خان کہ جو بندے فوج نے ان کو دیے میڈیا کے اندر انگوٹھا چھاپ, اور کہا کہ ان کو ساتھ لگائے, اور جو بندے انہوں نے سوشل میڈیا کے بندے دیے, آج انہی کو 90% 80% ان کی عزت تار کر رہے ہیں. مجھے تو ہمیشہ پتا تھا کہ عمران خان صاحب جب ان میں پڑے گا تو لیڈر تو شاید عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بھی تحریک انصاف کو نہیں کھڑا, لیکن وہ جو نیٹ ورکنگ جو اسٹیبلشمنٹ ان کو بنا کے دی تھی, اللہ کے فضل سے وہ نیٹ ورکنگ جو ہے انہی کے منہ کو نوچ رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے منہ کو نوچ رہی ہے, عمران خان کو بنا کے دی ہوئی ہے. تو چنانچہ ان جو ہو سکتا ہے یہ فیک ہوں, اور 90% فیک ہی ہوتی ہیں, لیکن اتنی آئی تسلسل چاہیے. تو مجھے دلچسپی ہے کہ جو لوگ اس کو عام کر رہے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہیں, وہ کچھ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے. وہ خاص ہوتا ہے جو پورے میڈیا پہ آ کے وہ چل پڑتا ہے, جس میں آتا ہے جی کہ عامر لیاقت صاحب کے قتل کے اوپر بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ کیسے قتل ہوا, کس نے کرایا, کس کے ہاتھ ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا, مراسلے کے اوپر ایک جھوٹا نیریٹو بنایا تھا, اور اس کے اوپر وہ چلے تھے, اور مراسلے کے اوپر انہوں نے اسکینڈلائز کیا تھا امپورٹڈ حکومت, اور فوج کو غدار کہہ کے, اور ان کو میر جعفر کہہ کے, اور ہینڈلر کہہ کے. بہرحال اللہ نے ان کو اس میں بڑی پذیرائی دی, اور لوگ تھے کہ رفتگی کے ساتھ دیوانہ وار ان کے ساتھ چل پڑے. اب انہوں نے اس سے کام بھرا نہ چلا, کیونکہ 30 لاکھ لوگوں کو انہیں نکال کے لانا تھا, اور وہ جو ہے 5-7 ہزار بندے لے کے آئے تھے 26 مئی کو, جس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کے پی میں سے بندہ کیوں نہیں نکلا تھا. آج بھی وہ یہ بات نہیں بتاتے, یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ہمیں روکا گیا. یہ نہیں بتاتے کہ کے پی میں تو آپ ہیں ہی, آپ تو کہتے ہیں ہم 2/3 میجورٹی ہماری ہے کے پی میں, اور بندہ تو آپ نے صرف جو 30 لاکھ کی بجائے 1 لاکھ, میں تو ہمیشہ کہتا تھا, تب بھی کہتا تھا کہ 1 لاکھ بندہ لے کافی ہے.
اس کو میں 30 لاکھ کہوں گا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد جب ناکامی ہوئی انہوں نے سوچا کہ مہنگائی کے بہانے، مہنگائی کا کور لیا، اس کے پیچھے لوگوں کو اکسایا، اور ان کا خیال تھا کہ سری لنکا کے اندر لوگ محلوں میں گھس گئے ہیں اور بڑے بڑے وزیر اعظم ہاؤس میں گھس گئے ہیں، صدر ہاؤس میں گھس گئے ہیں، تو پاکستان میں بھی گھس جائیں گے، پھر نہ کام چلا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، پارٹی فنڈنگ کیس کا فیصلہ بھی آ گیا۔ آلدو عدالت نے کوئی فروری مارچ میں کہا تھا کہ 1 مہینے میں فیصلہ کرے، ہائی کورٹ نے کہا تھا، الیکشن کمیشن نے پھر بھی 6-7 مہینے لگا دیے۔ 4-5 مہینے کے بعد جب فیصلہ ان کا آیا تو اس نے چاروں طبق روشن کر دی عمران خان صاحب کے۔ عمران خان صاحب ذہنی طور پہ اتنے اسی گرفت میں معروف ہیں، انہوں نے اس دن سے راجہ سکندر سلطان کو گالیاں دینا شروع کری، اور جو گالی ان کو آتی ہے، جو غلاظت پھیلاتے ہیں، زبان اللہ نے بڑی شستہ دی ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، لوگوں کو گالیاں دینا، نیم کالنگ کرنا، اور پھر ریاست مدینہ کا نام لینا بھولتے نہیں ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو اسلام وہ پھیلا رہا ہے اس اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قرآن اور سنت کی صورت میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کا کام ہے، میرا خیال ہے کہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ بس بچا لے ایسے بندوں کو جو خدا کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ تہمتیں لگاتے ہیں، اللہ سے غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے احکامات کی کھلا خلاف ورزی، جھوٹ بولنا اور اس لوگوں پہ الزامات لگانا، جھوٹے تہمت لگانا، ان کے برے ناموں سے لقب دینا، ان کو برے نام دینا، یہ سارے عمران خان صاحب کر رہے تھے، کیونکہ توشہ خانہ اور پارٹی فنڈنگ کیس یہ وہ کیسز ہیں کہ جنہوں نے تہلکہ مچایا ہوا۔ اسی کے لیے عمران خان صاحب نے توہین عدالت کی تاکہ توجہ ہٹ جائے، اسی کے لیے عمران خان صاحب نے شہباز گل کا کیس چلوایا تاکہ توشہ خانہ سے ختم ہو جائے۔ اور عمران خان صاحب کو یا مراسلے کے اوپر انہوں نے ایک نیا کام کیا کہ مراسلے کے اوپر کسی طریقے سے غداری کا مقدمہ چلے، یہ وہ سیاسی کیس ہے۔ مراسلے پہ عمران خان صاحب کو جب سزا ہوگی تو کنٹروورسی ہوگی، لیکن توشہ خانہ پہ آئین کے آرٹیکل 10A کے مطابق فیئر ٹرائل اگر ملتے ہیں، اور میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کو ہر صورت میں فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، عمران خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملے تو یقین جانو کہ عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں وہ بھی نہیں ڈیفینڈ کر سکیں گے۔ مریم نواز صاحب کے کیس کی طرح نہیں ہے کہ نیب کے پاس انہوں نے ہر بات پوچھی کہ آپ کا یہ الزام ہے، اس کا ثبوت کدھر ہے، وہ کہ نہیں ہے ثبوت، انہوں نے کہا آپ کا یہ الزام ہے، یہ جب تفصیلی کے فیصلہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو وہ بھی یہی کہہ رہی تھی، تو سب سامنے پتہ چل جائے گا۔ عمران خان صاحب آپ کے اوپر جو الزام ہے ان کے ثبوت پہلے آ چکے ہیں، یہ نیب کی انکوائری نہیں ہے، یہ 4 مہینے ان کو جیل میں رکھا، پاسپورٹ ان کا 3 سال پاسپورٹ رکھا، آج جب وہ بتایا گیا کہ وہ مقدمہ ہے ہی نہیں، جو بنانا تھا اس کے اوپر گرفتار بھی کیا، حبسے پہ جا میں بھی رکھا، اور اسی مقدمے کے اوپر نیب نے پاسپورٹ بھی 3 سال ان کا رکھا، ان کی آزادی کو سلب کیا، ان کے بنیادی حقوق کو وائلیٹ کیا۔ عمران خان صاحب کا یہ کیس نہیں ہے، عمران خان صاحب پہ پہلے کیسز ثابت ہوئے ہیں، اس کے بعد توشہ خانہ کے لیے تو نواز شریف کے کیس میں فیصلے نے وہ جو عظمت سعید کیا کہنا چاہیے ایسے ججوں کو، بتا کس نام سے پکارے کہ ان کی عزت جو ہے وہ افزائی بڑھے، وہ شوکت خانم کے جو بورڈ آف گورنرز پہ ہیں، جو ہر کام کے لیے جو چاہیے ہوتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یا دوسروں کو چاہیے اس میں وہ حاضر ہوتا ہے، اپنا حصہ ڈال دیتا ہے، تو اسے بلیک لاء ڈکشنری کر کے نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر یہ کیسز سوار ہیں، وہ اس وقت شدید پریشر کے شکار ہے، وہ کسی طریقے سے چلتا ہے، کسی طریقے سے چاہتا ہے کہ جی اکتوبر کے اندر کیا کہہ رہے جی میں آپ کو 30 لاکھ نہیں کہا، کوئی فکر نہیں دے رہا، 25 لاکھ، تب کا کیا کہا تھا 20 لاکھ لاؤں گا، پھر کہا 25 لاؤں گا، آخر میں 30 لاکھ تک پہنچ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں جتنی بڑی فکر لوں گا لوگوں میں جوش و خروش پیدا ہوگا، یہ خاص قسم کی ایک ذہنیت ہوتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ٹھاٹھے مارتا سمندر آئے گا۔ عمران خان میرا خیال ہے آپ نہیں آئیں گے، لیکن پلیز لائیں ٹھاٹھے مارتا سمندر، پلیز آپ آئیں اکتوبر کے اندر، آپ کو چوائس ہی نہیں، اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ ٹھاٹھے مارتا سمندر لائیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، آگے لگ پتہ جائے گا۔ 2 جگہ پہ آپ کی حکومت ہے، KP میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ اگر یہ KP اور پنجاب کے اندر فساد کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مال روڈ بند کرتے ہیں، یہ پنجاب گورنمنٹ کا لا اینڈ آرڈر ہے۔ KP کے اندر، پشاور کے اندر، سوابی کے اندر کہیں گڑبڑ ہوتی ہے، ان کا لا اینڈ آرڈر سے سوال ہے، یہاں پھنسے ہوئے ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کل بھی کہا ہے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب مجھے یہ پتہ ہے کہ رانا ثناءاللہ نے اور شہباز شریف نے کیا کرنا ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔
رانا ثناءاللہ نے کل بڑی فٹنگ جواب دیا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, آپ کو ہم ہکا بکا کر دیں گے. وہ تو بار بار انوائٹ کریں کہ عمران خان آئیں. ویسے میں ان کو انکریج نہیں کرتا ہوں, عمران خان آئے اس کو آنے دیں. عمران خان جہاں اس کو ہاں یہ ضرور ہے کہ سڑکیں نہ بلاک کرنے دیں. سڑکیں بلاک کرنا اور میرا حق مجھ سے چھیننا, کیونکہ اس سڑک پہ میرا بھی حق ہے, اس کو بلاک کرنا ہے. ایسے چند ہزار بندے بیٹھ جائیں اور سڑک رو کے کھڑے ہو جائیں اور لاکھوں لوگوں کو سڑک سے محروم کر دیں جو ان کا قطعاً حق نہیں ہے. رانا صاحب ان کو آنے دیں. اور اسلام آباد میں ایسا وسیع گراؤنڈ ہوئے جہاں پہ کم از کم کوئی 40-50 لاکھ بندہ آ سکے. اور عمران خان صاحب جب 40-50 لاکھ بندہ لائیں گے, ٹھاٹھے مارتا سمندر تو یہ ہوتا ہے. اور دیکھ لیں. بہرحال میرا اپنا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر ان کے جو ذاتی کیسز ہیں اور جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں ایک ایک کر کے صاحب شکنی ہو رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ کہیں پہ لانگ مارچ طے کرنے سے پہلے یہ کہیں پہ ذہنی طور پہ کسی بہت بڑے دھچکے کے ساتھ بالکل اپنے آپ کو معاف نہ کرا بیٹھے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ حالات جہاں حکومت کے لیے سخت ہیں, عمران خان صاحب کے لیے ناگفتہ بے ہیں, ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. وما علینا الا البلاغ.